السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے اگلے بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے معاشرے سے عدم مساوات کے خاتمے کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 2 سرکردہ رہنماؤں ڈاکٹر شیریں مزاری اور فیاض الحسن چوہان نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر پارٹی چھوڑ دی ہے۔ بجلی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث شرپسند عناصر سے قانون کے مطابق نمٹے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کے درجہ بندی میں 7 درجے کی بہتری پاکستان میں پریس کی آزادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قطر نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے۔ 1,80,000 عازمین حج کو سعودی عرب پہنچانے کے لیے PIA اور دوسری نجی فضائی کمپنیوں کے ذریعے حج پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بین الاقوامی اجلاس منعقد کر کے علاقے میں اپنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر چین، ترکی، مصر اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہرارے میں چوتھے غیر سرکاری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں زمبابوے سلیکٹ ٹیم پاکستان شاہینز کے خلاف جیتنے کے لیے 296 رنز کے ہدف کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائیں۔ اسلام آباد میں سال 2023-24 کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے معاشرے کے متوسط اور کم آمدن والے طبقوں کے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں معاشی ٹیم کی جانب سے وزیر اعظم کو موجودہ سال کے ٹیکس وصولیوں کے نظر ثانی شدہ تخمینے اور اہداف اور آئندہ سال کے مجوزہ اہداف کے علاوہ بجٹ کی تیاری کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور مالیاتی خسارے میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے معاشی محاذ پر کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت کئی برسوں کے بعد ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا اور گزشتہ 2 ماہ سے سرپلس ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے کھادوں کی قیمتوں میں کمی کے رجحان کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بات حکومت کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کھادوں کی ارزاں نرخوں پر فراہمی نہ صرف کسانوں کی خوشحالی یقینی بنائے گی بلکہ ملک زرعی اجناس میں خود انحصاری کی جانب گامزن ہوگا۔ وزیر اعظم نے پینشن اصلاحات کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ قومی خزانے پر کم سے کم مالی بوجھ یقینی بنانے کے لیے جدید طریقوں کو اپناتے ہوئے ایک پینشن فنڈ قائم ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پینشن اصلاحات کے بعد پینشنرز کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے ٹیکس کے دائرہ اور ٹیکس محصولات کو وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچ نیشنل آرمی کے انتہائی اہم عسکریت پسند رہنما اور اس تنظیم کے بانی اور سربراہ گلزار امام شمبے کی گرفتاری پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے امن بحالی کے لیے سیکورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نوعیت کے پہلے اور انتہائی پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن کو انتہائی جانفشانی سے سر انجام دینے پر انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خصوصاً بلوچستان امن و خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کو سراہا ہے۔ یہ بات صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے آج سپہر کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں کہی۔ پریس کانفرنس کے دوران کلعدم بلوچ نیشنل آرمی کے گرفتار سابق کمانڈر گلزار امام عرف شمبے کو بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمانڈر BNA نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل مسلح جدوجہد کے بجائے پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ اور بلوچستان کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ صوبے اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے تمام اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کی سماجی اور معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑے چیلنجوں سے نمٹنے پر بھرپور توجہ دیں۔ وہ سینئر آفیسرز لیڈرشپ کورس کے شرکاء سے باتیں کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ تمام پالیسیوں اور پروگراموں میں غربت پر قابو پانے، معیشت کو بہتر بنانے، آبادی میں اضافے کی روک تھام، تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی اور معاشرے خصوصاً ملک کے دیہی علاقوں سے عدم مساوات کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ سائبر سیکیورٹی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ملک اور اس کے عوام کے سائبر جنگ کے خطرات سے بچاؤ کے لیے اپنی سائبر صلاحیتوں کے استحکام پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر نے آبادی میں اضافے کی روک تھام اور لوگوں کو معیاری تعلیم اور صحت کی خدمات کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور عملی سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری نے فوجی تنصیبات اور دیگر ریاستی اداروں پر حملوں کی مذمت کی۔ پنجاب کے سابق وزیر فیاض الحسن چوہان نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے سیاسی تشدد کے باعث پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات اور ملک کے دیگر اداروں کی تباہی پوری قوم سوگوار ہے۔ PTI کے سابق رہنما نے کہا کہ عمران خان خود اپنے کارکنوں کو کنٹونمنٹ کے علاقوں میں احتجاج کرنے پر اکسا رہے تھے۔ فیاض الحسن چوہان نے واضح کیا کہ وہ سیاست نہیں PTI چھوڑ رہے ہیں اور وہ راولپنڈی کے عوام کے مختلف انداز میں خدمت کرتے رہیں گے۔ بجلی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ حکومت 9 مئی کے پرتشدد حملوں میں ملوث شرپسندوں سے قانون کے مطابق نمٹے گی۔ آج اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ان عناصر سے نمٹتے ہوئے کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ جن شرپسندوں نے شہری اداروں اور تنصیبات پر حملے کیے ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہوگی، جبکہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت نے قومی اداروں، ایمبولینسوں، اسکولوں اور دفاعی تنصیبات کو کبھی آگ نہیں لگائی۔ بجلی کے وزیر نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، تاہم سیاسی اختلاف کا اظہار جلاؤ، گھیراؤ یا تشدد کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی آئینی مدت اگست کے وسط میں ختم ہوگی اور آئندہ انتخابات شیڈول کے مطابق مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے اور ذرائع ابلاغ کی آزادی کی درجہ بندی میں پاکستان کی 7 درجے بہتری اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے برطانوی صحافی سکندر کرمانی سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی درجہ بندی میں اضافہ گزشتہ 1 برس کے دوران مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کی طرف سے میڈیا کی آزادی کے فروغ کے باعث ہوا۔ وفاقی وزیر نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران پاکستان کی رینکنگ میں تنزلی آئی، جس کی وجہ ذرائع ابلاغ پر قدغنیں، صحافیوں سے ناانصافی اور ٹی وی چینلز پر پابندی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی پر حکومت کے بدترین کریک ڈاؤن کی وجہ سے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم نے عمران خان کو میڈیا پریڈیٹر کا خطاب دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ صحافی اور سیاسی ورکر کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے قطر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے NLG کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ وہ پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن الثانی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں برادر ملک پاکستان سے مکمل تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ بھی علاقائی روابط اور توانائی کی تجارت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر رائنا کیونکا کے درمیان
ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر قانون نے پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت کے حوالے سے ڈاکٹر رائنا کیونکا کے جامع کردار کو سراہا۔ اعظم نذیر تار نے کہا کہ جی ایس پی پلس درجہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان معاشی تعاون میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین کے سفیر نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سعودی سفیر نواف بن المالکی نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے اپنے ملک کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے معیشت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں بہترین تعلقات ہیں۔ انہوں نے معیشت اور مالیاتی حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی بے مثال مدد کا بھی اعتراف کیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی سفیر کو آئندہ بجٹ کے ذریعے بہتر معیشت اور خوشحالی کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں اور پروگراموں کے بارے میں آگاہ کیا۔ نواف بن سعود المالکی نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان طویل مدتی تعلقات کے بارے میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ 1,80,000 عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے پروازوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اور 9 خصوصی حج پروازوں کے ذریعے 3,000 سے زیادہ عازمین حج آج مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید اقبال نے مدینہ منورہ سے اطلاع دی ہے کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 4 پروازیں اسلام آباد میں جبکہ 5 پروازیں سیالکوٹ، کراچی اور ملتان سے پہنچیں گی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے گفتگو کے دوران مدینہ میں پاکستان حج کمیشن کے حکام نے کہا کہ ہم نے عازمین حج کے لیے مواصلات، رہائش اور خوراک کے حوالے سے تمام انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق مقدمات چلائے جائیں گے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کرنے والوں کو کسی کے دباؤ میں چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کو تشدد کی تربیت دی گئی تھی۔ اسلم بھوتانی نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کو مثالی سزائیں دی جائیں گی۔ عبدالاکبر چترالی کا کہنا تھا کہ ریاستی ادارے پوری قوم کا اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلح افواج سے یکجہتی کا اظہار اور ملک میں امن و استحکام کے لیے فوج کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نجی سطح پر معیاری تعلیم کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وفاقی تعلیم کے وزیر رانا تنویر حسین نے یقین دلایا کہ سرکاری شعبے کے اسکولوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے۔ وفاقی تعلیم کی پارلیمانی سیکرٹری زیب جعفر نے کہا کہ متعدد موبائل اسکول اور تیز رفتاری سے سیکھنے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ آج 2 بل ایوان میں پیش کیے گئے، ان میں چیئرمین اور اسپیکر تنخواہیں، الاؤنسز اور استحقاق ترمیمی بل 2023 اور آئینی ترمیمی بل آرٹیکل 76 میں ترمیم شامل ہیں۔ اسپیکر نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیے ہیں۔ اسپیکر نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، کلچر اور ہیلتھ سائنسز بل 2022 بھی نظرثانی کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بھجوا دیے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ حکومت نے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے مقامی منتخب نمائندوں کو 20 ارب روپے کی رقم فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قبائلی اضلاع کے حوالے سے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہواوے پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہونگ شاو نے آج اسلام آباد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ریڈیو پاکستان اور ہواوے ٹیکنالوجیز کے درمیان موجودہ تعاون بڑھانے کے لیے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن، آرشیڈل نظام، نظم و نسق، شمسی توانائی کے نظام کی تنصیب اور ڈیٹا سینٹر کو بہتر بنانے پر بھی غور کیا۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ہواوے پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے عزم ظاہر کیا کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ تمام مشترکہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ہونگ شاؤ نے کہا کہ ہواوے پاکستان ریڈیو پاکستان کا ڈیٹا سینٹر مستحکم بنانے کے لیے اپنی خدمات بھی یقینی بنائے گا۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نے معزز مہمان کو تحائف بھی پیش کیے۔ جنگی ہیرو فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا ہے، جنہوں نے دشمن کے علاقے میں انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کو ہلواڑہ فضائی اڈے پر حملہ کرتے ہوئے دشمن طیاروں کی بڑی تعداد نے ان کی چھوٹی فارمیشن کو روکا۔ انہوں نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مقابلہ کیا اور بھارتی ایئر فورس کے 2 جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ اگرچہ ان کے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈٹ کر لڑے اور جامع شہادت نوش کیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسین شہید کو انتہائی مشکل حالات میں لڑائی جاری رکھنے اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت عالمی اجلاسوں کے انعقاد سے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ ہر عالمی فورم اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے موقع پر بھارت کے قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بطور وزیر خارجہ نہ صرف پاکستان بلکہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دینے میں مضمر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارتی غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان تمام اقوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے سری نگر میں گروپ 20 کے اجلاس میں شرکت سے بائیکاٹ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آخری سانس تک کشمیری بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ عام میں شرکت پر عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ احتجاجی جلسے سے قمر زمان کائرہ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بھارتی غیر آئینی اقدامات اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کی پرزور مذمت کی۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے بھارتی حکومت کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد کی سختی سے مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں گورنر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک تسلیم شدہ علاقہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گروپ 20 کے سری نگر اجلاس کا بائیکاٹ کرنے پر چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور دوسرے ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر میں کوئی بھی بین الاقوامی تقریب علاقے کی زمینی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی، جہاں گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے لوگوں کو اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے جموں میں ایک بیان میں گروپ 20 اجلاس کی ناکامی کو پاکستان کی سفارتی فتح قرار دیا۔ ادھر عالمی میڈیا نے G20 اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات منعقد کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر میں حالات معمول کے بالکل برعکس ہیں۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے اخبار دی گارجین نے لکھا ہے کہ چین اور دوسرے اہم رکن ممالک کے بائیکاٹ کے بعد گروپ کی بھارتی صدارت تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ کچھوے کا عالمی دن آج منایا گیا۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے نمائندہ عفاف سعید کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کچھووں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کرۂ ارض پر کچھوے کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ کچھوا زمین پر پائے جانے والے سب سے قدیم ترین رینگنے والے جانداروں میں سے ایک ہے۔ پانی اور خشکی دونوں میں زندہ رہنے کی صلاحیت کچھووں کو دوسرے جانوروں سے منفرد بناتی ہے۔ مختلف ماحول اور حادثوں کے باوجود کچھوے اپنی نسل کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان میں ماحول کی تبدیلی برداشت کرنے کی صلاحیت عام جانداروں سے کہیں زیادہ ہے۔ عام طور پر ایک کچھوے کی اوسط عمر 30 سے 50 سال یا اس سے بھی طویل ہو سکتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ ہرارے میں چوتھے غیر سرکاری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں زمبابوے سلیکٹ نے پاکستان شاہینز کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ پاکستان شاہینز نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 295 رن بنائے تھے۔ جواب میں زمبابوے سلیکٹ نے ہدف 47.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج عمان کے شہر سلالہ میں جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں پاکستان نے چائنیز تائپے کو 15-1 سے ہرایا۔ پاکستان کی جانب سے محمد سفیان اور عبدالحنان شاہد نے 3 گول کیے۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کل تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ بلوچستان میں ایوب اسٹیڈیم کوئٹہ سمیت کوئٹہ کے مختلف تعلیمی اداروں میں 34ویں قومی کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ بلوچستان کے محکمہ کھیل کے سرکاری ذرائع کے مطابق آج مردوں کے باسکٹ بال مقابلے میں اعلیٰ تعلیمی کمیشن آرمی، جبکہ خواتین کے باسکٹ بال میچ میں وابڈا کی ٹیم نے بلوچستان ٹیم کو ہرا دیا۔ اسی طرح مردوں کے اسکواش میچ میں آرمی نے بلوچستان کی ٹیم کو، جبکہ خواتین کے اسکواش میچ میں وابڈا کی ٹیم نے اعلیٰ تعلیمی کمیشن کو ہرایا۔ آج ہانگ کانگ میں تیسری ایشین ویمن بیس بال چیمپئن شپ کے تیسرے میچ میں پاکستان نے انڈونیشیا کو 2-8 سے ہرا دیا۔ پاکستان فیڈریشن بیس بال کے مطابق اتوار کو افتتاحی میچ میں پاکستان نے ایک یکطرفہ مقابلے میں ہانگ کانگ کو 16-1 سے، جبکہ دوسرے میچ میں سری لنکا کو 21-3 سے شکست دی۔ پاکستان کی مردوں کی قومی فٹ بال ٹیم 4 ملکی کپ میں 11 جون کو میزبان موریشیس سے مد مقابل ہوگی۔ تفصیل کے مطابق گرین شرٹس کا 14 جون کو مقابلہ کینیا اور 17 جون کو جبوتی سے ہوگا۔ یہ میچ سیف کپ 2023 کے لیے تیاری بھی ہوگی جو بھارت میں ہوگا۔ 4 ملکی کپ سیف کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو اپنی حکمت عملی بہتر بنانے اور کارکردگی جانچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معیشت کو تمام شعبوں میں وسائل کی مساوی تقسیم یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات وفاقی بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پیش کی گئی نئے مالی سال کے بجٹ تجاویز کے بارے میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کاروبار اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے کی اپنی بہترین کوشش کرے گی۔ چیئرمین FBR عاصم احمد نے بجٹ تجاویز پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ محصولات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود پاشا نے کہا ہے کہ آئندہ وفاقی بجٹ میں برآمد کنندگان اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ اسلام آباد میں فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر ڈاکٹر خرم طارق سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تاجر برادری سے مشاورت کرے گی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 59 پیسے اور قیمت فروخت 289 روپے 82 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 352 روپے 62 پیسے اور 360 روپے 45 پیسے، یورو 307 روپے 7 پیسے اور 313 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 77 روپے 38 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,03,361 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف سارنگی نواز منیر سرحدی کی آج 43ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 23 مئی سن 1980 کو پاکستان کے ممتاز سارندہ نواز منیر سرحدی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کی عمر فقط 48 برس تھی۔ منیر سرحدی سن 1932 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بر صغیر کے مشہور سارندہ نواز استاد پذیر خان کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے نہ صرف سارندہ میں بعض تبدیلیاں کی بلکہ اپنی ریاضت، محنت اور خدا داد صلاحیت سے اس ساز کو وہ مقام دلوایا جس کا وہ برسوں سے حقدار تھا۔
استاد پذیر خان نے لوک اور کلاسیکی موسیقی کے ملاپ سے سارندہ نوازی میں ایک نئے رنگ کا اضافہ کیا اور اس ساز کو سولو ساز یعنی تنہا بجائے جانے والے ساز کا درجہ دیا۔ استاد پذیر خان کے بعد ان کا ورثہ منیر سرحدی نے سنبھالا، جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ ساتھ غفار حیدر خان بریلوی اور افضل حسین نگینوی سے بھی اس ساز کے بجانے کی تربیت حاصل کی اور خود بھی ایک باکمال فنکار کہلائے۔ منیر سرحدی کو حکومت پاکستان نے 23 مارچ سن 1978 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ سجاد پرویز، ریڈیو پاکستان۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں ریڈیو پاکستان کے گلوکاری کے قومی مقابلے 2023 کے لیے آڈیشنز بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر نے پرجوش شائقین نے باصلاحیت نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے کے ریڈیو پاکستان کے قابل تعریف اقدام کو سراہا۔ شرکاء نے آڈیشنز کی سہولت کو پیشہ ورانہ موسیقی کی صنعت کے لیے اہم راہداری قرار دیا۔ مشہور پاکستانی اداکارہ اور میزبان ہیرا مانی نے اپنے آئندہ ڈرامے مہر ماہ کا پوسٹر شیئر کر کے شائقین کو پرجوش کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ میٹا پلیٹ فارم کے واٹس ایپ نے صارفین کی دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے، جس کے ذریعے وہ میسج کو ایڈٹ کر سکیں گے۔ اپنے حالیہ بلاگ پوسٹ میں کمپنی نے اس فیچر کو متعارف کرایا، جس کے ذریعے صارفین اپنے بھیجے گئے پیغامات میں اپنی غلطیاں درست کر سکیں گے۔ یہ اپ ڈیٹ بتدریج اگلے چند ہفتوں میں عمل میں لائی جائے گی۔ واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے محققین نے انکشاف کیا کہ ذہنی دباؤ خواتین کے دماغوں میں مردوں کی نسبت الزائمر کے پروٹین کی سطح بڑھاتا ہے اور یہ فرق خواتین میں الزائمر کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں الزائمر بیماری کی تشخیص کے امکانات دگنے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج ملک میں سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی، جہاں زیادہ سے زیادہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری رہا، جبکہ شہید بے نظیر آباد، گوجرانوالا اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 25، لاہور میں 42، کراچی میں 35، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 32، مظفر آباد میں 31، گلگت میں 30 اور سری نگر میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں کلات کے مقام پر 8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کالام میں 2، دروش، چترال، پارا چنار اور پٹن میں 1، مظفر آباد میں 2، راولاکوٹ میں 1 اور سندھ میں جیکبواد کے مقام پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جھکڑ چلنے، آندھی چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے اگلے بجٹ میں عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے معاشرے سے عدم مساوات کے خاتمے کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 2 سرکردہ رہنماؤں ڈاکٹر شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر پارٹی چھوڑ دی ہے۔ وزیر بجلی نے کہا ہے کہ حکومت 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث چرپسند عناصر سے قانون کے مطابق نمٹے گی۔ اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کی درجہ بندی میں 7 درجے کی بہتری پاکستان میں پریس کی آزادی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آبان، مدیر کھیل کی خبریں الیاس صفدر، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، کوارڈینیشن ایڈیٹر فہد شیراز احمد، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने